سورۃ القصص کی آیت نمبر 12۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل، اور ہم نے پابندی لگا دی ان پر دودھ پینے میں اس سے پہلے۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں ایک ایسے گھرانے والے، یکفلونہ لکم، جو اس کی کفالت کریں گے تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں۔ فرددناہ الی امہ، سو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا ان کی والدہ کی طرف، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، ولتعلم، اور وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن اور ان کی پرورش کس انداز میں ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا۔ جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کی طرف سے حکم تھا کہ مصر کے اندر ہر وہ بچہ جو بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی شان حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اور جو اللہ کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، چلتی نہیں کسی کی چاہے کوئی ہزار چاہے، ہوتا وہی ہے جو میرا پروردگار چاہے۔ فرعون نے کم و بیش 90,000 بچے قتل کروائے کہ یہ ایک بچہ پیدا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے بھی اسی سال میں اسی بنی اسرائیل کے گھر میں بچے کو پیدا بھی کیا، پھر بچے کو فرعون کے محل تک بھی پہنچا دیا، اور وہاں پہنچا کے بھی اس بچے کو قتل نہیں ہونے دیا۔ فرعون کے دربار میں پہنچے موسیٰ علیہ السلام، صندوق کھلا ہے، بہن پیچھا کرتے کرتے تعاقب کرتے کرتے وہ بھی دربار میں پہنچ گئی۔ اب وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے کہ بچہ برآمد ہوا صندوق میں سے، فرعون کا دل چاہا کہ اس کو قتل کر دوں، یہ وہی بچہ لگتا ہے۔ بیوی آڑے آ گئی، آسیہ بنت مزاحم، وہ کہنے لگی کہ لا تقتلو، اس بچے کو نہ مارو، بڑا پیارا بچہ ہے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ اس کو نہیں مارنا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز آ گیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس بچے کو اب فیڈ کون کرائے؟
دودھ کون پلائے اس کو؟ ظاہر ہے چھوٹا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، دودھ تو پینا ہے، اس کی خوراک یہی ہے۔ اور یہ زمانہ تھا نہیں کہ کوئی ڈبے کا دودھ پلا دیا جائے یا کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ تو اعلان کیا گیا کہ بھئی کوئی ایسی خاتون جو آئے اور دودھ پلائے بچے کو، تو فرعون کے دربار میں اس کو بطور ملازمت وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ ظاہر ہے بادشاہ کے بیٹے کی داعیہ ہوگی، اس اعتبار سے اعزاز بھی ہوگا۔ تو خواتین آنے لگیں، عورتوں کی لائنیں لگ گئیں کہ جناب ہم پلاتے ہیں، ہم پلاتے ہیں۔ اللہ کی شان، جو بھی عورت آتی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیتی، دودھ پلانا چاہتی، اللہ فرماتے ہیں حرمنا علیہ المراضع، ہم نے پابندی لگا دی کہ کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگانا، کسی کے سینے کو منہ نہیں لگانا۔ حرمنا کا لفظ حرام کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دودھ کوئی حرام ہو گیا تھا، دودھ تو حلال چیز ہے۔ حرمنا کا معنی ہم نے پابند کر دیا، ہم نے منع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے ماں کی چھاتی کے سوا تم نے کسی عورت کو منہ نہیں لگانا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرورش میں تھے اور وہ آپ کو فیڈ کرا رہی تھی، دودھ پلا رہی تھی، تو وہ اس زمانے کا واقعہ بیان کرتی ہے۔ ان کا اپنا بیٹا بھی تھا جو دودھ پیتا تھا، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اب اس نے خود، اس کا بیان ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس سائیڈ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیڈ کراتی تھی، اگر میں دوسری سائیڈ پہ لگانے کی کوشش بھی کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سائیڈ سے دودھ نہیں پیا کرتے۔ یہ بچپن میں ہی انصاف اور عدل آپ کی طبیعت میں کس نے رکھا تھا؟ اللہ رب العالمین۔ تو اسی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرمنا علیہ المراضع، اللہ فرماتے ہم نے پابندی لگا دی۔ نہیں بھائی، اب کوئی بھی عورت آتی موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگاتی، جھولی میں لیتی، سینے سے لگاتی، موسیٰ علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے، دودھ نہیں پی رہے تھے۔ بہرحال فکر ہوئی، دربار میں بات پھیلی، پھیلتے پھیلتے باہر تک چلی گئی، لوگوں میں بات مشہور ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ فکر لاحق ہو گئی۔ تو وہیں موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن بھی موجود تھی قریب۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے تو یہ پابندی لگا دی کہ ماں کے سینے سے پہلے تم نے کسی سینے کو منہ نہیں لگانا۔ تو اس بہن نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں ایک ایسا گھرانہ بتاؤں، ایک ایسے گھر کی میں اطلاع دوں، میں بتلاؤں تمہیں کہ ایسا گھرانہ ہے جس کی عورت بڑی اچھی، بڑی نیک پارسا ہے، اور ظاہر ہے ایسی نیک صاف ستھری عورت ہوگی تو اس کا دودھ بھی خوشگوار ہوگا، وہ رحم دل ہوگی، وہ خیر خواہ ہوگی، تو وہ بچے کے ساتھ بھی اچھا اور محبت والا سلوک کرے گی۔ یکفلونہ، وہ اس کی کفالت کرے گی، لکم، تمہارے لیے، اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن لکم، تمہارے لیے وہ وقت نکال لے گی۔ یہ ایک عجیب انداز اس بچی نے، سمجھدار بچی تھی موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ، کہ اس نے یہ بھی تاثر نہیں ہونے دیا کہ وہ گھر والوں کو کوئی ضرورت ہے بچے کی، حالانکہ اس کی اپنی ماں تھی، موسیٰ علیہ السلام اس کا بھائی تھا، اس کا ویر تھا، وہ بے قراری میں آ کر کہہ بھی غلطی بھی کر سکتی تھی کہ بھئی اس کی اپنی ماں ہے، اس کو دے دو، لیکن کیسی سمجھ بوجھ والی لڑکی تھی کہ اس نے الفاظ کا چناؤ بھی ایسا کیا۔ یکفلونہ لکم، وہ کفالت تو کرے گی اس کی لیکن تمہارے لیے کرے گی، اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، تمہارے فائدے کے لیے آ جائے گی کہ چلو تمہارا بچہ ہے، وہ آ کے اس کو دودھ پلا دے گی۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس کی بڑی خیر خواہ ہوگی، وہ اس کی بڑی خیر خواہ ہوگی۔
یہ جب لفظ بولا اس بچی نے تو کہتے ہیں کہ جو فرعون کا وزیر تھا حامان، اس کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ بڑی کہہ رہی ہے کہ فلاں گھر کی ہے اور بڑا وہ جو ہے اس کا خیال رکھے گی، یہ کئی کنیکشن تو نہیں ہے اس بچی کا اس کے ساتھ۔ تو اس کے جب کان کھڑے ہوئے اس نے کہا کس کی خیر خواہ ہوگی، کس کی خیر خواہ ہوگی؟ تو اس بچی نے فوراً کہا فرعون کی خیر خواہ ہوگی، اس بچے کی نہیں کہہ رہی میں، یہ فرعون کی خیر خواہ ہوگی وہ عورت، یہ چونکہ فرعون کا دربار ہے، اس کی بادشاہت ہے، تو ہمارا باپ بھی اسی دربار میں کام کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی بیوی اور اس بچے کے ساتھ وہ خیر خواہی نہیں کرے گی، وہ فرعون کے ساتھ خیر خواہی کرے گی۔ تو فوراً اس بچی نے بات کو تبدیل کیا اور اپنے آپ کو بھی محفوظ کیا، اپنی ماں کو بھی محفوظ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی محفوظ کیا۔ بھئی میں بتلاتی ہوں ایک ایسا گھرانہ جو تمہارا بڑا خیر خواہ ہے، وہ تمہارا بڑا وفادار ہے، اس کو بلاؤ، وہ آئیں گے، وہ تمہارے لیے یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ فرعون بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا کہ بھائی جاؤ لے کے آؤ ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا۔ اب آپ تصور کریں ایک ماں سے ایسے بچھڑا ہوا بچہ جب ملے اور اس کو اپنے پورے جذبات پہ کنٹرول کر کے اس بچے کو سنبھالنا پڑے کہ یہ تاثر نہیں دینا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، آ کے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا ایک عام عورتوں کی طرح اور سینے سے لگایا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بے قرار طبیعت کو بھی قرار آ گیا، سکون آ گیا۔ ماں کی ممتا جو ہے وہ تو ویسے ہی چھلک رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی ایک ماں کی گود کی تڑپ لگی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی اس نے گود میں لیا موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے، پرسکون ہو گئے، اور پھر جیسے ہی اس نے چھاتی سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے گھٹا گھٹ دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو دربار میں تو خوشی کے شادیانے بجنے لگ گئے کہ بھئی جس نے 20 نہیں سینکڑوں عورتوں کو مسترد کر دیا ہے، اس نے ایک خاتون کے سینے کو منہ لگا لیا ہے، وہ دودھ پی رہا ہے۔ تو بادشاہ تھا، اس نے خوشی کے شادیانے بجائے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی قرار آ گیا، ماں کی ممتا کو بھی سکون آ گیا، دربار والوں کو بھی اطمینان ہو گیا کہ چلو بچے نے دودھ تو پینا شروع کیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے سوچ رہے تھے اور ہم اپنا کام کر رہے تھے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس بچے کو اس کی ماں کے پاس واپس لوٹائیں گے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، فکر نہ کر، ہم اس کو تیرے پاس لوٹا کے رہیں گے۔ لیکن اللہ کا نظام کیسے چلا؟ میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں اپنی قدرتوں کا یقین نصیب فرمائے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ سبب کے ساتھ بھی وہی کرتا ہے، سبب کے بغیر بھی وہی کرتا ہے، سبب کے خلاف بھی وہی کرتا ہے، ہر چیز پہ وہ قادر مطلق۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف واپس لوٹا دیا۔ کیسے لوٹایا؟ ابھی تو وہیں پہ ہیں۔ جب دودھ پلا دیا تو فرعون کہنے لگا کہ بھائی اے خاتون، اے دائیا، تو یہیں ہمارے دربار میں رہ، ہم تجھے معاوضہ بھی دیں گے، خرچہ بھی تیرا کریں گے، وظیفہ بھی لگائیں گے، تو ہمارے اس بچے کو دودھ پلا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی وہ کیا کہتے ہیں، جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ بھائی اللہ نے اتنا بڑا وعدہ پورا کر دیا تو اب میں کیوں بے چین ہوں، میں پورا وعدہ کرواؤں گی کہ میرے گھر میں واپس آئے، میرے گھر میں واپس آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے اپنے بچے بھی ہیں، اس سے بڑا بھائی ہے ہارون، میں نے اس کو بھی پالنا ہے، اس کو بھی دودھ پلانا ہے، اور میں نے اس کی بھی پرورش کرنی ہے، اور بھی بچے ہیں میرے گھر کے اندر، تو میں ہی تمہارے دربار میں کیوں ٹھہر جاؤں؟ بچہ تمہارا ہے، میں خواہ یہاں پہ ٹھہر جاؤں؟ اگر تمہیں ضرورت ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ہے تو اس بچے کو میرے ساتھ گھر بھیج دو، میں اس کا خیال رکھوں گی، کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی، بچہ میرے پاس رہے گا، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ ظاہر ہے اب ان کی مجبوری تھی، تو فرعون کہنے لگا چلو ٹھیک ہے تم لے جاؤ،
لیکن کبھی کبھی ہمیں ملاتی رہنا لا کے، کبھی کبھی ہمیں بھی اس کو لا کے ملاتے رہنا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب ان کی تو سارے نیارے ہو گئے، خرچہ بھی فرعون کا، پیسہ وظیفہ بھی لگ گیا، تنخواہ بھی لگ گئی، اور بچہ بھی ماں کے پاس پل رہا ہے۔ یہ اللہ کی روزی کے اسباب ہے، اللہ جہاں سے چاہے انسان کو پالتا ہے۔ میں فرددناہ الی امہ، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ ہم نے بچے کو ماں کے پاس واپس لوٹا دیا۔ کس لیے؟ کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ظاہر اولاد دور ہو تو ماں باپ کی آنکھوں کو سکون نہیں ملتا، تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، بچہ پاس آ جائے۔ ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے۔ یہ ساری بات کر کے اللہ پاک نے نتیجہ کیا نکالا کہ وَلِتَعْلَمْ، اور وہ عورت جان لے، وہ خاتون جان لے، وہ تو جان ہی گئی تھی، اصل میں یہ اللہ ہمیں کہہ رہے کہ تم بھی جان لو کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے وعدوں میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور میں یہ بات جان لیں کہ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سچا ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، جب اولاد ماں باپ کے پاس ہوتی ہے اور ماں باپ کے لیے رحمت اور شفقت والی بنتی ہے تو ماں باپ کی آنکھیں پرسکون ہو جاتی، ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی۔ ہمیں جو دعا سکھائی گئی اللہ رب العالمین نے، اس میں دعا میں بھی یہی الفاظ ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج سے، بیویوں سے، یا بیوی دعا کرے گی تو خامدوں سے، اور ہماری اولادوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، یعنی ہماری اولادیں ایسی بنے کہ ان کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے ایسا ہی بننا چاہیے، اس دعا کا مصداق بننا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ماں کے پاس آئے تو ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اسی طرح ہم اپنے اندر ایسی چیزیں پیدا کریں اور ایسی صفات پیدا کریں کہ جب ہم اپنے ماں باپ کے پاس آئیں تو ہمارے ماں باپ کی آنکھیں ہمیں دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائیں، ہمارے ماں باپ کی آنکھوں میں پیار اتر آئے، فخر اتر آئے، ناز اتر آئے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت عطا کی۔ اور یاد رکھیں، جو بچہ والدین کے لیے سکون کا باعث ہوگا تو اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ اس کی زندگی کو پرسکون بنائے گا، اس کی زندگی میں غم اور دکھ نہیں آئے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ بچہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا نہیں بلکہ آنکھوں کو خراب کرنے والا، سیک پہنچانے والا، اور آنکھوں کو جو ہے وہ دکھ دینے والا بنے گا تو پھر اس بچے کی زندگی میں بھی سکھ کبھی نہیں آ سکے گا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ان وعد اللہ حق، اللہ پاک یہ وعدے ساری انسانیت کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میرے وعدے سچے ہیں، مجھ پہ بھروسہ کرو، میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ لیکن اللہ پاک نے ساتھ ہی شکوہ کیا کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس بات کو جانتے نہیں، وہ بھول جاتے ہیں، وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ اللہ کے وعدے واقعی سچے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں بھی اللہ کے سارے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، نماز کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں بھی اور تمام حالات میں، جس حال میں بھی انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، ان کو کون کافی ہو جاتا ہے؟ اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، علماء نے لکھا ہے انسان پڑھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل،
مجھے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ بہترین وکیل ہے، اللہ بہترین کارساز ہے۔ تو ہر مشکل میں اللہ پاک اس بندے کا ساتھ دیں گے۔ اللہ ان مشکل حالات میں بھی ہمیں نجات نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خرچے پہ خود اپنی والدہ کے گھر میں رہے، دودھ پینے کے عمر میں ماں کے پاس رہے، پھر فرعون کے دربار میں پلے، تو بالغ ہوئے تو پھر کیا واقعات پیش آئے اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک یا ارحم الراحمین۔ اے مولا کریم پاک کلام کی برکت سے یا اللہ ہمیں تمام وباؤں سے محفوظ فرما۔ اے ارحم الراحمین، جو جتنی بھی وبائی امراض ہیں یا اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام اہل محلہ کو اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پورے شہر والوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پورے وطن عزیز کے باشندوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو یا اللہ اس بلا سے نجات نصیب فرما۔ یقیناً اے اللہ اب ہم نے آپ کو ناراض کیا، ہم نے اعمال غلط کیے، اے اللہ پاک ہم نے آپ کے حکموں کو توڑا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑا، پھر اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے پیارے اللہ، اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے پیاروں کا صدقہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ اہل بیت کا صدقہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ حسنین کریمین کا واسطہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ نیک بندوں کے نیک اعمال کا صدقہ ہمیں معاف فرما۔ اے ارحم الراحمین، اپنی پاک کلام کے صدقے میں ہمیں معاف فرما، اور اے اللہ اس عذاب کو بھی اور عذاب کی تمام شکلوں کو یا اللہ ہم سے دور فرما اور ہمیں نجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔